امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آپ سب کو خوش آمدید. آج کا سبق نمبر 18 اور 19 QC1. حسین صاحب میری آواز، تصویر، سلائیڈ آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر الحمدللہ. اوکے. اور آپ کو ہوسٹ بھی ہیں؟ الحمدللہ. جی بالکل. ہمارے پارٹیسپینٹس کتنے ہیں کلاس میں؟ صرف 18 نظر آ رہے ہیں آج. میرا خاص تھوڑی دیر تک انشاءاللہ اضافی ہوتے رہیں گے سر. اچھا، تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں 2-4 منٹ کے لیے. اس وقت تک کے لیے کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے اب تک کے اسباق کے متعلق یا کوئی اور کوشچن ہے تو ہم آنسر کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نوشابہ بات کر رہی ہوں. پچھلے سبق میں جو کچھ گرامر تھی وہ میں اگر تھوڑی سی کسی وقت آج ٹائم ملے تو اس کی ریویژن کرا دیں. مجھے اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوئی کیونکہ میں نے جب اپنا ہوم ورک کیا تو جو میرا جو کوسچنئر میں نے فل کیا اس میں میری بہت ساری غلطیاں ہو گئی، 7 غلطیاں ہو گئی. تو مجھے لگا کہ شاید مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آئی سوالوں کے جواب. اچھا، گرامر سے کون سا پرٹیکولر ایریا کے بعد آپ بات کریں؟ جو پچھلے لیسن میں جو سب سے آخری پورشن تھا وہ کیا تھا، یاد کرا دیں گے مجھے؟ جس میں ہم سوال کرتے ہیں کہ فعل امر. جی اچھا جی، اس کا جواب دینے میں مجھے نہیں سمجھ میں آیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آج ایسے کریں گے کہ لیسن کے اینڈ پہ اس کو ہم دوبارہ کور کریں، اور پلس آج کا لیسن بھی امر پر ہی ہے تو ہم آج دوبارہ ریوائز کریں گے، ڈیفینیٹلی کریں گے انشاءاللہ. بہت گڈ شکریہ پوائنٹ. سر. بہت. جزاک اللہ. اینی ادر کوسچنز بیفور وی اسٹارٹ؟ جی السلام علیکم، نعیم بات کر رہا ہوں میں. جی بھائی نعیم. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک سورہ ملک کی ایک مثال دے رہا ہوں، آیت نمبر 4 میں. جی وہاں پر واؤ پہ خاص ان و ہوا حسیر، اس میں واؤ پہ تشدید ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں خاص آؤں، رائٹ. لیکن میں نے عربیوں کی کچھ قرآن شریف دیکھے، میں نے ترجمہ دیا ہے انگلش ٹو عربی اس طرح سے دیا ہے، تو اس میں واؤ پہ تشدید نہیں ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے کریں گے؟ خاص آؤں پڑھیں گے یا خاص ان اور پھر واہ ہوا حسیر پڑھیں گے؟ اچھا، ویری گڈ کوشچن، اسپیشلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں رہنے والوں کے لیے، کہ ہم نے جس طرح پڑھا اور سیکھا ہے، اور ہمارے جو مصحف ہیں ان میں جو تحریر بھی ہوتا ہے کئی جگہوں پہ تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے. جی میں نے سامنے لکھا بھی ہے، پتنی آپ کو شاید نظر آ رہا ہے، خاصیم وہ ہوا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کوئی تشدید نہیں ڈالی ہوئی، کریکٹ؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ان ریالٹی یہ جو تشدید کے نشان ہے یا ایون جو حرکات ہیں یہ بعد میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں فار ایز، آسانی کے لیے. تو رول یہ ہے کہ جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو سم ہاؤ دس ساؤنڈ ہیز ٹو بی مرجڈ وتھ واو، اور اس سے پہلے اگر تنوین آ رہی ہے تو وہ مرج میں ہمارا یہ ساؤنڈ نکلتا ہے خاصیاؤں وہ ہوا. تو جب آپ مرج کرتے ہیں تو ہم نے تشدید پڑھی ہے کہ یہ مرجنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ہمارے لیے چونکہ ہمیں جنرلی رولز کا نہیں پتا ہوتا تو پڑھنا آسان ہوتا ہے. وی نو کہ یہاں پر آپ نے جوائن کرنا ہے تو یہ ساؤنڈ آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ دس شد اور تشدید از این ایڈڈ ایلیمنٹ ہیلپس اس ان مرجنگ دا ورڈز، جس سے یہ غنہ بھی پیدا ہوتا ہے. اب آپ کا سیکنڈ پارٹ کا کوشچن، کہ ایک تو یہ کوشچن آنسر ہو گیا کہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں ہے، نو ایشو. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کا کوشچن ہے کہ کیا میں یہاں رک سکتا ہوں پھر پڑھ سکتا ہوں. تو ہم نے یہ شروع میں بات کی تھی، آج ریوائز کر لیتے ہیں کہ پریفرنس عربوں کی یہ ہے کہ پڑھا جائے ہر چیز کو ملا کے،
اور وہیں پہ رکا جائے جہاں سانس ٹوٹتا ہے یا جہاں پر معنی جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور اس کو وہ الگ کرنا چاہیں. یہاں پر اگر آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں. خاص سیاہ پڑھیں گے. پہلی بات تو ہے جب آپ رکیں گے تو آپ تنوین نہیں پڑھیں گے, رائٹ, اور آپ اس کے بعد سانس لے کر پڑھ سکتے ہیں وہ ہوا حسیر, کیونکہ یہ ایک سیپریٹ جملہ آگے آ رہا ہے جس کو جب آپ پہنچیں گے QC5 میں یا 6 میں تو ہم یہ پڑھیں گے کہ کہاں جملہ سٹارٹ ہوتا ہے, کہاں اینڈ ہوتا ہے, واو کا کیا وجہ ہوتی ہے, ہاؤ ڈز واو جوائن. تو عام طور پہ یعنی آپ کے نیئرلی آل دا ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ واو جب بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وی کین اسٹاپ ہیئر اینڈ دین ریسٹارٹ اف وی وانٹ ٹو. ڈز دس ہیلپ ان آنسرنگ یور کوسچن؟ بہت اچھی طرح سے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جزاکم اللہ خیر. وَإِيَّكُمْ. تو ہم نے اپنے شروع کے 4-5 منٹ پروڈکٹیو گزار لیے الحمدللہ. آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. آئیے قرآن سمجھیے. لیسن نمبر 18. The moment you see the words یا the letters 18 آپ کو ایک خوشی سے محسوس ہونی چاہیے. الحمدللہ صرف 20 لیسنز ہیں ٹوٹل اور میں 18 پہ پہنچ گیا. اس کا مطلب یہ ہے نیکسٹ ویک انشاءاللہ وی شیل کمپلیٹ, بلکہ آج ہی کمپلیٹ ہو جائے گا. لیسن 20 تو ہمارا ریویژن ہے. سو 18 and 19 is the last two portions of our course. آج کے جو لیسن کا مضمون بہت ہی اہم بھی ہے, دلچسپ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن آسان ہے. پچھلے لیسن میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کئی جگہوں پہ مقاصد سے واقف کروایا. اس ایک آیت میں جو ہم نے پچھلے ہفتہ پڑھی وہ آیت کیا تھی؟ میں نے کہا تھا اس آیت کو یاد کر لیجئے اور اگر یاد نہیں تو اس کا معنی یاد کر لیں. وہ آیت یہ تھی کتابن, یہ کتاب یعنی یہ قرآن, انزلناہ الیکا, ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مبارکن, کیسا ہے یہ؟ بابرکت ہے. کس لیے ہے؟ لیدبروا آیاتہ, تاکہ غور کریں اس پر, اس کی آیات پر. ولیتذکر اولو الالباب, اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ہم نے دو باتیں پڑھی کہ قرآن کریم کا اگر ہم نے حق ادا کرنا ہے یا اس کے نزول کا مقصد پورا کرنا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم تدبر کریں اس کی آیات پر اور تفکر کریں اور نصیحت حاصل کریں, تذکیر, نصیحت حاصل کریں اس. تو دو چیزیں, اگر آپ تذکیر حاصل کرتے ہیں, نصیحت حاصل کرتے ہیں تو ہم شمار ہوں گے عقل مند لوگوں میں, اور تدبر اس کا خاص مقصد ہے. آج کے لیسن میں ہم اس مسکنسیپشن کو دور کریں گے کہ قرآن سمجھنا سیکھنا مشکل ہے. یہ مسکنسیپشن ہے. ہم پچھلے 17 اسباق میں اس بات کو کسی حد تک ثابت کر چکے ہیں. آئیے آج ہم قرآن کی آیات سے اس کا حتمی نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ہمارا کلیم اور دعویٰ کیا ہے؟ تو آئیے آج کا لیسن کا اس آیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں, اور اس آیت کو سب سے پہلے تو ہم سنتے ہیں. اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تو ہم نے بات کی اس آیت قد یسرنا القرآن للذکر. اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ البتہ تحقیق ضرور بر ضرور فار شیور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے. ذکر کا معنی یاد کرنا, ذکر کا معنی نصیحت حاصل کرنا. تو ان دو کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان کر دیا. اگر کوئی بات قرآن کریم میں ایک مرتبہ آ جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ حق ہے فار شیور. اگر 2 مرتبہ آ جائے اس کا مطلب ہے اتنی اہم تھی کہ 2 مرتبہ بات کی گئی. یہ پرٹیکولر آیت
قرآن کریم میں سورۃ القمر میں 4 مرتبہ آتی ہے، 4 ٹائمز. تو ہمارے لیے ایک بہت اہم ریمائنڈر ہے. آئیے اس آیت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. وَلَقَدْ ہم پہلے بھی پڑھ چکے. لقد کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ قد ہم نے پڑھا تھا قد قامت الصلاۃ، اور لقد کا معنی ہم نے کہا تھا، لا کا معنی ہے فور شور، تحقیق. یسرنا اصل میں اس کو میں بریک کیا ہوا تو ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے، ایک ہی لفظ ہے یسرنا، ہم نے آسان کیا. نہ جو ہے اس ایک لفظ کا حصہ ہے جو بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا فتحنا، ہم نے کھولا، ضربنا ہم نے مارا، سمعنا ہم نے سنا. تو اسی طرح یسرنا ہم نے آسان کیا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم سے تعبیر کر رہے ہیں بلاغت اور اس کی نسبت سے، تاکید کی نسبت سے اور اہمیت کی نسبت سے. تو ہم نے آسان کر دیا. یسر کہتے ہیں آسانی کو، یا سے یاد رکھیں یسر، اور عین سے عسر کہتے ہیں مشکل کو. دونوں الفاظ کو کیسے یاد رکھیں گے؟ یسر کہنا آسان ہے ہمارے لیے، عین تھوڑا سا مشکل ہے، اور عین جو ہے وہ عسر کہیں گے تو مشکل. تو یسر اور عسر دونوں ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس طرح میں یاد رہے گا، یسرنا ہم نے آسان کر دیا، تو یسر آسانی، اور یسرنا ہم نے آسان کر دیا. کس کو؟ القرآن. تو یاد رکھیے جب بھی قرآن کا لفظ ہے اس کا ال ضرور لگایا کریں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پرٹیکولر خاص ایک قرآن کی. اور قرآن کا جو معنی ہے یہ لفظ کہاں سے نکلا ہوگا؟ ہر لفظ کی کو سمجھنے کے لیے ہماری عربی میں کوشش ہوتی ہے اس کے روٹ لیٹرز تک پہنچا جائے، کن الفاظ سے یہ بنا. تو یہ بنا کس سے؟ قاف، را، حمزہ. قرأ یعنی اس نے پڑھا یا ریسائٹ کیا. اقرأ، اقرأ یاد ہے ہم پڑھتے ہیں قرآن میں اقرأ پڑھ، سو پڑھنا. سو قرآن جو ہے اس کا معنی ہے ایسی کتاب یا ایسی چیز جو بہت زیادہ پڑھی جائے. یہ بہت زیادہ والا معنی کدھر سے آ رہا ہے؟ یہ اس کے سٹرکچر سے آ رہا ہے. جیسے رحمان اور عطشان اور جوعان میں شدت تھی، اور رحیم کریم میں تسلسل تھا. تو لفظ قرآن والے سٹرکچر میں یا ساؤنڈ میں، جیسے قرآن بھی ہے، اس میں طغیان، جب طغیانی آتی ہے تو اس کے اندر بھی یہی ساؤنڈ ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے یا ایک ایسا صحیفہ ہے جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اس کی تصدیق آج کل کی کتابیں مثلا انسائکلوپیڈیاز جن پہ ریسرچ نان مسلمز نے کی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دس بک دا قرآن از دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دا ورلڈ. انفارچونیٹلی ساتھ یہ بھی ہے اٹ از دا لیسٹ انڈرسٹوڈ بک ان دس ورلڈ. however we are going to change this. میں نے اور آپ نے مل کر یہ مسکنسیپشن بھی دور کرنا ہے کہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن. ہم نے شروع کر لیا ہے، ایک ایک کر کے ہم ایک ایک تک پہنچیں گے اور قرآن کو آسان کر دیں گے. آسانی کس چیز کے لیے ہے؟ للذکر. لی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، استعمال ہوتا ہے کے لیے، لی محمد، للہ اللہ کے لیے، للذکر ذکر کے لیے. تو ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر یاد کرنا یا پھر سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ دونوں معنی ذکر کے ہیں. پہلے معنی سے تو ہم اچھی طرح واقف بھی ہیں، اور ہمیں کوئی کنونس کرنا بھی چاہے تو ضرورت نہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں قرآن کریم 600 سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب، جس میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، 114 سے زیادہ صورتیں ہیں، لیکن ایک 7 سال کا 8 سال کا بچہ بھی اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے. تو جس طرح یہ حفظ کرنے میں آسان ہے، اسی طرح یہ سمجھنے اور نصیحت کرنے میں بھی آسان ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے حفظ کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے،
اور سمجھنے میں کم ٹائم میں کیا جا سکتا ہے. یاد کرنے میں تو اوسطاً 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں. صبح سے شام تک کی انتھک محنت، جنہوں نے کوشش کی ان کو پتہ ہے، جن کے بچوں نے کی الحمدللہ ان کے سینے میں محفوظ رہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو جو سیکھنا اور سمجھنا ہے اس پر اگر 3-4 سال لگا دیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی. حفظ کا اپنا مقام ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن حفظ تو آپ کو آج کل کمپیوٹر پہ کیا ہوا اچھی سے اچھی آواز میں مل جاتا ہے. تو ہمیں اپنی کوشش، پہلی پرائورٹی ہماری ہونی چاہیے قرآن کو سمجھا جائے. ذکر کس لیے؟ حفظ یاد کرنے کے لیے، سمجھنا آسان کے. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کریم فتوے دینے کے لیے، احکام نکالنے کے لیے آسان نہیں ہے. یعنی جی ہاں کیا جا سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. ہمارا فوکس ان آیات پر نہیں ہے یا ان احکامات پہ نہیں ہے جن کا حصہ قرآن کریم میں بہت ہی تھوڑا سا ہے، یعنی چند 100 آیات ہیں. بقیہ ہماری نصیحت اور آسانی کے لیے ہے. ابھی ہم نے خود دیکھ لیا 20 گھنٹے کی صرف قلیل مدت میں ہم نے قرآن کریم کے 40,000 الفاظ سیکھ لیے ہیں. ہم سیکھ چکے ہیں پچھلے لیسن تک الحمدللہ. آئیے تصور اور احساس کے ساتھ ہم کیا سمجھے؟ ہم یہ سمجھے کہ اگر قرآن آسان ہے تو سب سے پہلا میرا عمل ہونا چاہیے شکر. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تو نے آسان کر دیا میرے لیے، اب یہ ہے کہ میرے لیے اس کا سمجھنا بھی آسان کر دے. آمین. نمبر 2، ذہن سے نکال دیں، دل سے نکال دیں قرآن مشکل ہے. اگر ایسا ذہن میں سوچتے ہیں یا ذہن میں آتا ہے، یہ کوئی کہتا ہے تو کہیں یہ بات تو اللہ کے اعلان کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود بخود آ جائے گا. روٹی کھانا آسان ہے، لیکن لقمہ لینے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. آسان ہے قرآن، لیکن خود بخود نہیں آئے گا. اس میں بھی کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی، اور الحمدللہ آپ سب اور میں بھی اس کام میں شامل ہو چکے ہیں. ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے. اے اللہ ہمیں آخر تک پہنچنے کی توفیق عطا کر. نہیں تو جتنا بھی ہم سیکھ سکے زندگی سے پہلے ہمارے لیے بونس ہے، بقیہ کا بھی کریڈٹ ہمیں انشاءاللہ مل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایک حدیث میں کہ جو چل کر آتا ہے میری طرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف. تو میں نے کیا کرنا ہے؟ چلنا شروع کر دیں. چلنا آپ نے شروع کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس معنی حدیث کا یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے اللہ اس کو آسان کر دے گا. تو اے اللہ ہمارے لیے قرآن کریم سیکھنا آسان فرما دیں. خود کے لیے صرف آسان نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی آسان کر دے. اللہ اچھی طرح سیکھیں اس انداز سے اور اس دلائل سے کہ آپ دوسروں کو نصیحت کر سکیں. خود سمجھیں گے، خود دل میں بات اترے گی، تبھی دوسروں تک پہنچے گی. تو آئیے تصور و احساس کے ساتھ آئیے اس آیت کے ٹکڑے کو ریوائز کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ اونچا اپنے اپنے گھروں میں ریپیٹ کیجئے، سمجھتے ہوئے اور دل پہ اثر قبول کرتے ہوئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تحقیق، البتہ، پرشور، انڈیڈ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے. نہ صرف آسان کر دیا بلکہ یہ بہترین کام اس کو قرار دے دیا. آپ خوش نصیبی سمجھیں. سوچئے میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، چوز کر لیا فار سم تھنگ جس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو اس بات کا یقین آ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث ہمیں آتھینٹک، ون آف دا موسٹ آتھینٹک احادیث جو کئی سورسز سے ہم اب تک پہنچی ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آخر میں ہو. خیرکم، تم میں سے بہترین. خیر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے
اکثر ہم اس لفظ کو یہ سمجھتے ہیں خیر کا معنی ہے اچھا، جسٹ گڈ، لیکن عربی میں ڈپینڈنگ آن ہاؤ اٹ از یوزڈ اٹ مینس دا بیسٹ. سو خیر کا ترجمہ ہے دی بیسٹ، کم آف یو، یعنی تم سب میں سے بہترین کون ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک شخص، یعنی وہ تمام لوگ جس کرائٹیریا کو پورا کریں گے دے آر دا بیسٹ امنگسٹ یو، رائٹ. سو خیرکم، تم میں سے بہترین، دا بیسٹ امنگسٹ یو کون ہے؟ خیر کا معنی اچھا، بہترین. خیرکم، تم میں سے بہترین، دا بیسٹ آف یو آر دوز ہو آر. من کا معنی جو، من کا معنی جو، من کے دو معنی ہیں. من کا معنی کون بھی ہو سکتا ہے. اگر کون کے معنی میں لیں گے تو ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا من ربو کا، کون ہے تیرا رب. اور اگر من بیچ میں آئے، جیسے ہم نے ماں کے بارے میں پڑھا تھا، یاد ہے ماں کے 2-3 معنی تھے. ایک معنی ماں کا تھا کیا، ماں دینو کا، کیا ہے تیرا دین. اور دوسرا معنی تھا اگر بیچ میں آئے تو معنی ہوگا جو. اسی طرح من کا معنی اگر بیچ میں آئے تو ہوگا جو، اور شروع میں آئے گا تو معنی ہوگا کون. سو من ربو کا، ہو آر یو. اور خیرکم من تعلم، تم میں سے بہترین، دا بیسٹ امنگسٹ یو کون ہے؟ وہ جو، وہ جو کون؟ تعلم، جو سیکھے. اور علمہ کا معنی ہوتا ہے سکھانا. یہ دو الفاظ آج پکے کر لیں، مجھے یاد نہیں شاید پہلے ہم نے پڑھے یا نہیں پڑھے. تعلم اور علمہ دونوں میں عین لام میم، اس کا مطلب ہے دونوں میں علم کی بات ہو رہی ہے. تعلمہ کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، یعنی علم کا میرے اندر آنا، یہ میں سیکھ رہا ہوں، تعلمہ. اور علمہ ہوتا ہے سکھانا. تو یہ یاد رکھیں قرآن کریم میں یہ بار بار الفاظ آئیں گے. تعلمہ 2 مرتبہ آتا ہے، علمہ 14 مرتبہ. تو یاد رکھیں اس معنی کا صحیح استعمال، ادروائز میننگ پلٹ ہو جائے گا. تو اس کو آسان، بہت ہی آسان طریقہ یاد کرنے کا. میں نے تو ایسے یاد کیا ہے کہ ان دو الفاظ میں سے آسان چیز کون سی ہے؟ آسان وہی ہوتی ہے، مثلا آپ مجھے بتائیے، سیکھنا آسان ہوتا ہے یا سکھانا آسان ہوتا ہے؟ اینی باڈی آؤٹ دیر، کون سا کام آسان ہوتا ہے؟ سیکھنا. سر سکھانا. بات سنیں، سیکھنا تو آپ نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سنی نہیں، دیکھی نہیں. جب سیکھ لیا اب اسی کو آگے بتانا ہے، تو ٹیچر کا کام تو بہت ہی آسان ہوتا ہے. تو جو آسان والا لفظ ہے نا وہ ہے علمہ، یعنی جو چھوٹا لفظ ہے وہ آسان ہے. میں تو ایسے یاد کیا، چھوٹا والا آسان ہے یعنی سکھانا، اور جو لمبا لفظ ہے سیکھنا وہ ذرا مشکل ہے. اس لیے تعلمہ کا مطلب وہ سیکھنا، خود سے سیکھنا، تعلمہ. اور علمہ سکھانا. تو تم میں سے بہترین کون ہے جو سیکھے قرآن کو، وہ اور علمہ سکھائے اس کو. یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ قرآن. چونکہ ہم رک جاتے ہیں اس لیے ہم اس کو وقف کر دیتے ہیں، یہاں پر ہو نہیں پڑھتے، علمہ. ایک اور طریقے سے ہم یاد کر سکتے ہیں، تعلمہ کا معنی ہے کہ یہ علم اندر جا رہا ہے ہمارے، تعلمہ. اور علمہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے. یہ پکچر ذہن میں اگر آ جائے گی تو ہمیشہ یاد رہے گا، تعلمہ سیکھنا، علمہ سکھانا. علم القرآن الرحمن، یاد ہے، علم القرآن سکھایا قرآن کو، علمہ سکھانا. تو اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسوں میں حاضری دی ہوگی، آئی ایم شیور. اس وقت سطح زمین پر کتنے کورس چل رہے ہیں؟ تھاؤزنڈس، مے بی ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈس. اللہ کی نظر میں ان تمام کلاسز میں سب سے بہترین کلاس کون سی ہے؟ سبحان اللہ. اور اللہ نے ہمیں اس کے لیے چن لیا. ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں جہاں پہ قرآن سیکھا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے، الحمدللہ. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس کو اکرام بخشا. جس کا ذکر پہلے ہوتا ہے اس کو آنر دیا ہے. ذکر پہلے کس کا ہے؟ تعلمہ، طالب علم کا ذکر ہے. تو پہلے طالب علم کو یہ آنر ملا کہ قرآن کا سیکھنے والے کا کام.
اللہ کی کتاب کا علم ختم کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ نہ سوچے کہ میں نے سیکھ لیا. ہم ساری زندگی ہی سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ, اور یہ آنر حاصل کرتے رہیں گے. بہترین شخص وہ ہے. اب آتی ہے شیطان کا وسوسہ. وہ کہے گا بھائی میرے سیکھ تو آپ رہیں گے, ساری زندگی سیکھتے رہیں گے, یہ سکھانے والا کام شروع ہوگا تب آپ خیرکم میں داخل ہوں گے. تو آئیے, یعنی بہترین شخص وہ ہے جو دونوں کام کرے. اب یاد رکھیں ہم نے ایک اور آیت میں یہ پڑھا تھا, بلغوا انی, آیت میں نہیں حدیث میں, انی ولو آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو مجھ سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یعنی سکھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورے قرآن کو پہلے سیکھنا ہے. آپ آج سے اس کام میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جو سیکھا اس کو آگے سکھائیں. یو آر امنگس دا بیسٹ. الحمدللہ. سیکھنے تک محدود نہیں, اسی وقت نیت کر لیں. میرا خیال ہے آپ یہ تو نیت کر سکتے ہیں کہ 2 ایسے لوگ آپ کے ذہن میں ہوں گے جن کو آپ کہیں ان 2 کو میں سکھاؤں گا. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں 2 ایسے شخص آپ کی زندگی میں آج تک نہیں ہیں جن کو آپ اتنی کھلی انویٹیشن ہی دے سکتے, تو دین ریویو یور لائف. کیا خیال ہے ایسے 2 شخص؟ آج ہی سوچ لیجئے کہ ان تک میں نے یہ پیغام پہنچانا ہے قرآن سکھانے کا. تو آئی ایم شیور آپ کے ذہن میں 2 یا 3 یا 4 نام آ چکے ہوں گے. اچھا, اب جب ہم بات کرتے ہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی, تو ناظرہ کافی نہیں ہے, ہم ادھر ہی رک جاتے ہیں. ہم نے قرآن کو نہ صرف سمجھنا ہے, اس پر غور بھی کرنا ہے انشاءاللہ. سو نیت کر لیجئے. نیت کس چیز کی کرنی ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ سلسلہ نہیں چھوڑیں گے. کنٹینیوٹی از واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دس ہول گیم. ایک دن تو ہم بہت اچھا کام کر لیتے ہیں, ہم نے اس کو ریگولرلی کرنا ہے. آپ کو کی یاداشت کے لیے, ناٹ ٹو ٹونٹ اینی باڈی, ہم نے بات کی تھی کہ ہم ایک ہوم ورک کنٹینیوسلی کریں گے. کسی کو یاد ہے وہ وعدہ ہی کیا جو نبھا دیا؟ کیا تھا وعدہ؟ دوسروں کو پڑھائیں گے. نہ 5 منٹ کا قرآن روز پڑھیں گے. جی 5 منٹ کا قرآن دیکھیں کر رہے ہیں. سر ماشاء اللہ, اگر آپ کر رہے ہیں تو یو آر امنگسٹ. آپ کا کیا خیال ہے؟ پرسنٹیج آف دی انٹائر. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. میرے ساتھ سب پریکٹس کیجئے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یقین سے بتائیے, کیا یہ آسان نہیں ہے؟ عربی بھی آسان ہے, معنی بھی آسان ہے, یاد کرنا بھی آسان ہے, اس کا اثر بھی آسان ہے, اور اس پر عمل کرنا اور چلنا بھی آسان ہے. آئیے یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز. الفاظ کو ہم مثالوں کے ذریعے سیکھیں گے. اگر مثال یاد رہے گی تو معنی جلدی یاد ہو جائے گا, دیر تک یاد رہے گا, اور جب ضرورت ہو پڑے گی تو جلدی یاد آ جائے گا. ایک لفظ کا معنی دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ نہیں ہوگا. مثال, ان کا معنی دیکھنا ہم کر چکے ہیں. یہ اگر آپ پوچھیں کسی سے تو کہے گا مجھے تو نہیں آتا ان, لیکن اگر انشاءاللہ کا معنی پوچھیں گے تو کہے گا جی ہاں مجھے آتا ہے, اگر چاہا اللہ نے. تو اس طرح ہم نئے الفاظ کو یاد کریں گے مثالوں کے ذریعے. ان قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ آتا ہے, انشاءاللہ میں صرف نہیں بلکہ اور کئی جگہوں پہ. اسی طرح اننا کا معنی بے شک, اور اس کی مثال ان اللہ مع الصابرین. کتنا آسان ہے سیکھنا. اور آئیے سب سے عام کام نیت. اگر نیت درست نہیں ہے تو سارے اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے. سب سے آسان کام بھی نیت ہے, سب سے مشکل کام بھی نیت ہے. مشکل اس لیے ہے کہ ہم نیت کرنی بھول جاتے ہیں, یا نیت میں فطور آ جاتا ہے, یا نیت میں ہم کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں. نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے. انما الاعمال بالنیات. آئیے اسٹڈی کرتے ہیں. انما کا معنی ہے بس, صرف. دیکھیے ایک لفظ تھا انا, اس کا معنی تھا یقین, فار شور. انما جو ہے نا اس سے ایک درجہ اور اونچا ہے کہ بس کچھ نہیں, صرف یہ اور کچھ نہیں.
this, only this, nothing else but this. کیا سمجھ آئی؟ This is the only thing. انما الاعمال، وہ اعمال جو ہے نا ان کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ ان کا دار و مدار جو ہے وہ کس چیز پر ہے؟ صرف اور صرف نیات پر، نیتوں پر. انما الاعمال، اعمال کا تو بس کس پر ہے انحصار؟ نیات پہ. عمل ان کی جمع اعمال، نیت ان کی جمع نیات. یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. آیت ان کی جمع تھی آیات، مسلمات ان کی جمع تھی مسلمات. سو بالنیات نیات. تصور و احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ نیت والا معاملہ سمجھنے کے لیے حدیث ڈاکٹر صاحب نے چنی ہے، بڑی زبردست بھی ہے، خطرناک بھی ہے، اور سوچنے سمجھنے پہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے. حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت والے دن 3 لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. وہ 3 کون ہوں گے؟ ایک شہید، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا، اور تیسرا بتائیے کون؟ قاری، قرآن کا قاری، قرآن کا ٹیچر، قرآن کا پڑھانے والا. تینوں کا فیصلہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. حالانکہ تینوں کام ہمارے نزدیک سب سے ممتاز ہیں. تو وہ کیا چیز ہے جو ان کو وہاں لے گئی؟ اگر نیت ایسی ہو جس میں کسی اور کو رضا میں شامل کر دیں تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے میں صدقہ خیرات کرنا شروع کر دوں، کسی کو اور کو دکھانے کے لیے میں قرآن کا ٹیچر بن جاؤں، یا مجھے اس میں رسپیکٹ ملے، یا مجھے اس میں کوئی سراہا جاؤں، مجھے فیم ملے، تو یہ تمام چیزیں پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں کچھ اور اپنی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی بینیفٹ ملے. دکھاوے کے لیے شہید کیسے ہو سکتا؟ سر دکھاوے کے لیے نہیں کرنا نا. کیا سوچ سمجھا نہیں کوشچن؟ نہیں، اس میں کہا نا شہید جو ہے وہ بھی برباد ہاں ہو جائے شہید، دکھاوے کے لیے. بس اگر شہید والا جو معاملہ ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا اگر اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہادت کے لیے وہ شہید ہو جاتا ہے. سو تینوں کیا سلسلہ یہ ہے. سو ہم کیا کریں گے؟ قرآن کسی کے کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اور صرف، تاکہ دوسروں کو سکھائیں گے. ان کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پرپس اور انٹینشن تھی. یہ دین، یہ حق دوسروں تک پہنچانا، اس کی یہ فکر ہم نے ٹرانسفر کرنی ہے اپنے دلوں میں. آج اس وقت یہ کام کرنا نہایت ہی آسان بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کون سی دکان موسٹ پروفٹیبل ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے جی وہ دکان سب سے زیادہ پروفٹیبل ہوتی ہے جس کے کسٹمر سب سے زیادہ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. آج 90% سے زیادہ مسلمانوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ میں نے اس رائے آپ یہ کہہ لیں کہ ایگزیجریٹ کر دیا نمبر کچھ تھوڑا سارا. آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کو نہ آتی ہو سمجھ. لیکن اتنے زیادہ مسلمان اگر موجود ہیں تو ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کو ہم دعوت پیش کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں قرآن سمجھانا چاہتا ہوں اور سمجھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. دائیں بائیں دیکھیے بہت سے لوگ موجود ہیں. تصور و احساس کے ساتھ آئیے پریکٹس کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. آج ہم نے 3 ایسے الفاظ سیکھے، انما، اور تینوں کے ساتھ ایک ایک مثال سیکھی. ان کی مثال انشاءاللہ، یہ کوئز پہ کوشچن آ جاتا ہے اکثر. ان کا معنی اور ان کی مثال بتائیے. انا کا معنی، انا کی مثال. ان اللہ مع الصابرین. اور انما معنی صرف، بس. یہ سب ایک ہی معنی ہے، صرف، بس، only this, nothing else but this. انما الاعمال بالنیات. اور 2000 سے زائد مرتبہ یہ تینوں الفاظ آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے لیسن کا پہلا حصہ مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے، اور اس کو کے نفاذ میں ہماری مدد فرما، ہمیں توفیق عطا کر. 1 منٹ کی بریک اور 3 نئے الفاظ کی 3 نئی ٹرمینالوجی میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پہلے ٹرمینالوجی سیکھی تھی، وہ سیکھی تھی فیل کے متعلق، کہ فیل ہم نے کہا تھا 3 قسم کے ہوتے ہیں.
فعل ماضی تھا گزرا ہوا زمانہ، فعل مضارع تھا جو ابھی گزرا نہیں ہے، اور فعل امر حکم. سسٹر کا مجھے کوشچن یاد ہے، امر کے بارے میں ہم اینڈ آف دا کلاس بات کریں گے. کسی کو حکم دینا یہ بھی ایک فعل ہے کیونکہ کوئی کام کرتا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں 3 اور الفاظ کی یا 3 اور ٹرمینالوجیز کی. یہ تینوں ٹرمینالوجیز جو ہے یہ اسم ہے. اس سے پہلے یہ 3 فعل تھے، یہ 3 اسم ہیں. تو مجھے آج کے بعد کہنا چاہیے، یہ نوٹ کر لیں حسین صاحب، یہاں پر بھی الفاظ تھوڑے سے چینج کر دیں. پہلے کا نام اسم فاعل ہے، دوسرے کا نام اسم مفعول ہے، اور تیسرے کا نام مصدر. یہ لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. مصدر کا معنی ہوتا ہے سورس، یا جہاں سے آپ کے الفاظ نکلتے ہیں، ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں. تو دیکھ لیں فعل میں فا عین لام ہے، اسی سے تمام کلمات ڈرائیو ہوتے ہیں. فعل، یفعل، افعل، فعل سے ہے مصدر ہے، اسی سے فاعل اسی میں سے نکلا ہے، مفعول اسی میں سے ہے. تو یہ 3 ٹرمینالوجیز یاد رکھیے، اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل یعنی کہ مصدر. تو آئیے ان کو ہم ٹی پی آئی کا طریقہ استعمال کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے دل سے مل کر. تو یہ ہو گیا ٹی پی آئی. جو بھی الفاظ سیکھیں گے وہ اسم ہوں گے، فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے. آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ اسم ہے. کون سے ہیں وہ؟ اسم فاعل. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اسم فاعل. دوسرا ہے اسم مفعول. مفعول کہتے ہیں جس پر کام کا اثر پڑے. تو ایک اگر کسی نے، حامد نے اسحاق کو مارا، تو حامد مارنے والا ہے تو وہ اسم فاعل ہے. اسحاق کو مار پڑ رہی ہے تو وہ اسم مفعول ہے. یعنی کام کرنے والا اسم فاعل کہلائے گا، جس پہ اس کام کا اثر پڑے گا وہ اسم مفعول کہلائے گا. تو یہ اسم ہے، اور مصدر بھی اسی میں شامل ہے. فعل ایسے حروف، ایسے الفاظ جن سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح، یعملون and so on and so forth. حرف ایسے ٹکڑے جو آپس میں ایک دوسرے کو ملاتے ہیں، اسم اور فعل کو آپس میں کریکٹ کرتے ہیں. مثلا بی، لی، من، فی and so on. فعل ماضی ہم پڑھ چکے، فعل مضارع ہم پڑھ چکے، فعل امر ہم پڑھ چکے ہیں، آج ریوائز بھی کریں گے. امپیریٹو، کسی کو حکم دینا یا ریکویسٹ کرنے کو امر کہتے ہیں. اگر میں کسی کو حکم دوں کہ یہ کام کرو تو وہ کہے گا میں کرتا ہوں. فرض کیا میں اگر کہتا ہوں کسی شخص کو کہ تم کیا کرو، انصر، پہلی بات تو ہے مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بنتا کیسے ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے کہ نصرہ کا معنی تھا اس نے مدد کی. اگر میں آپ سے کہوں نصرہ سے امر کیسے بنے گا، یعنی مدد کرنا، نصرہ کا معنی اس نے مدد کی. کسی کو کہنا ہو کہ تو مدد کر تو کیسے کہوں گا؟ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو کہوں گا انصر. یہ ہم سیکھ چکے ہیں اس ٹیبل میں کہ انصر کا معنی ہوگا کہ آپ کسی شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اے شخص تو مدد کر. یاد رکھیں انصر کے اندر تو موجود ہے. جس طرح نصرہ میں کیا موجود ہے؟ وہ موجود ہے. نصرہ اس نے، وہ یا اس نے موجود ہے نصرہ کے اندر. اسی طرح انصر میں موجود ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو، یو. سو ورڈ یوز آلریڈی دیر. انصر آپ نے کہا تو آپ نے کہا کہ تو کر، کیا کر؟ مدد کر. Now how will this person respond؟ یہ کہے گا میں مدد کروں گا یا میں مدد نہیں کروں گا. ہم نے پڑھا یہ ہے کہ اگر میں کہنا چاہوں کہ میں مدد کروں گا تو ہم نے اس کا بھی پڑھا ہوا ہے مضارع. کیا پڑھا تھا؟ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، کرے گا. ینصرون، تنصرو، انصرو. تو جواب میں وہ کیا کہے گا؟ انصرو، میں مدد کروں گا. یعنی کہ جب آپ کسی کو حکم دیں گے تو اس شخص نے جواب دینا ہے. آپ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ وہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے. تو انصر جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اے شخص تو مدد کر. اب وہ جواب میں ایسے جواب دے گا میں. تو انصر کا جواب ہمیشہ آئے گا میں. اور اگر میں کہوں انصرو تو میں نے کیا کہہ دیا؟ تم سب جو میرے سامنے بیٹھے ہو تم سب مدد کرو. اب آپ سب نے جواب دینا ہے تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ ننصرو، ہم مدد کریں گے. آئی تھنک سسٹر کا کوشچن کسی حد تک آنسر ہو جائے گا. آج یہ ہم سیکھ چکے ہیں، 3 ٹیبلز ہم سیکھ چکے ہیں. پہلا ٹیبل کیا کہلاتا ہے؟ ماضی. آئیے ریپیٹ کرتے ہیں. فعالا
فعالو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. الحمدللہ پکا ہو گیا ہمارا. فعلا کا معنی اس نے کیا. اس کی چابی کیا کہلائے گی؟ کی فعلا. اگر ایک فعلا یاد ہے تو باقی سارے یاد رہیں گے انشاءاللہ. یفعلو وہ کرتا ہے، اشارے کے اوپر کی طرف یفعلو. اور اس کا پورا ٹیبل یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. چابی اس کی یفعلو. اسی طرح امر یا آرڈر میں کیا ہے؟ افعل تو شخص ایک کر، افعلو لا تفعل لا تفعلو. اس کی چابی ہے افعل. سو تین ہمارے کی ورڈز ہیں، فعال، یفعل، افعل. آئیے آج اور ہم نے یہ پڑھے ہیں کہ ایک ان میں ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے اور تیسرا امر. تین طرح کے ہم فعل پڑھ چکے ہیں. ماضی والے جو ہیں ان پہ زبریں تقریباً ایک جیسی ہیں سوائے سمع کے. فتح، نصر، ضربہ ایک جیسے ہیں، سمع میں ایک زیر ہے نیچے. اور مضارع میں کیا فرق ہے؟ سیکنڈ لاسٹ پہ فرق آتا ہے. یفتح، ینصر، یضرب اور یسمع. اور امر میں کیا آتا ہے؟ تمام کے تمام حمزہ سے شروع ہوتے ہیں، تین زیر سے ہوتے ہیں، ایک پیش سے. اگر ینصر ہے یاد رکھیں تو یہ انصر بنتا ہے. یفتح افتح، سمع اسمع اور یضرب اضرب. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یاد بھی کر چکے ہیں، دوبارہ ریوائز کریں. اس پورے اس کورس کے QC1 کا یہ تقریباً آپ کہہ رہے ہیں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سلائیڈس. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سلائیڈس یہ والی سلائیڈ ہے، اس کو پکا کر لیں، یاد کر لیں. آج ہم سیکھ رہے ہیں تین الفاظ، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر یا فعل. تو دیکھیں فعلا کا معنی اس نے کیا، تو فاعل بنانے میں ہم نے کیا کہ اس میں ایک الف کا اضافہ کر دیا. تو مطلب ہوگا اس کا اشارہ کر، دیکھیں اشارہ یوں ہے، فاعل کرنے والا جو کام کرتا ہے اس کام کو بتانے کے لیے ایسے ہے. تصور میں لائیں، بھائی نے بات کی تھی صدقہ دینا، خیرات دینا یا پیسے دینا، مدد کرنا. تو دینے والا کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، آپ یہ تصور کا فاعل دینے والا. اور جس پر اس فعل کا اثر پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم مفعول. یہ یعنی یہ اس نے پیسے دیے، یہ اس کو پیسے حاصل کرنے والا، دینے والا، لینے والا. اسم فاعل، اسم مفعول، یہ پکے یاد کر لیں. جب آپ اسم فاعل کہتے ہیں تو کرنے والا، مثلا اگر یہ نصرہ ہوتا، نصرہ، تو مدد کرنے والا کیا کہلاتا؟ ناصر. اور جس کی مدد کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتا؟ منصور. الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، نصرہ، منصور. اور اس کا مصدر کیا ہوتا؟ نصر، نصرن، اس طرح فعلن. ایک بات آپ نے نوٹ کریں کہ نصرہ اور فعلہ ایک جیسے ہیں، اور فعلہ سے فاعل بنا تو نصرہ سے ناصر بنا ایک جیسا. اسی طرح فعلہ سے مفعول بنا تو نصرہ سے منصور بنا، بالکل ایک جیسے ہیں زبر زیر کے اعتبار سے. لیکن مصدر میں آ کے نصرہ سے بنا نصرن اور فعلہ سے بنا فعلن. کیا دونوں بالکل ایک جیسے زبر زیر میں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے جو مصدر ہوتا ہے اس کا ردیف قافیہ کہہ لیں زبر زیر ایک جیسا نہیں ہوتا، جبکہ اسم فاعل سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور اسم مفعول ایک جیسے ہوتے ہیں. لیٹ می ایلیبوریٹ ان دا کمنگ ایگزامپلس. اگین اسم فاعل کام کرنے والا، اسم مفعول جس پر اس کام کا اثر پڑے، اور فعل یا مصدر. تو اس ٹیبل کے اب چوتھا حصہ، ایک حصہ پڑھ چکے فعلا کالم ماضی، یفعل مضارع، افعل امر، اور آخری تین جو ہیں یہ اسم ہے، فاعل، مفعول، فعل. بلکہ میں تو کہوں گا ادھر سے پکا یاد کرنے کے لیے اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر یا فعل ان دس کیس. اب آتے ہیں ہاؤ ڈو وی یوز دیم. امیجن کریں کو اچھا کام کرنے والا ہے، تو اگر میں آپ سے بات کروں حل انت فاعل، کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ کون سا کام؟ اچھا کام کرنے، ایزیوم کریں تو آپ کریں گے جی ہاں، جی ہاں، انا فاعل، میں کام کرنے والا ہوں یا میں کرنے والا ہوں. کچھ بھی یہاں لکھا ہوا نہیں.
حل انت فاعل، کیا آپ کرنے والے ہیں؟ نعم انا فاعلون. حل انتم فاعلون، کیا تم سب کرنے والے ہو؟ نعم نحن فاعلون. اب آپ سمجھ گئے نا، انتا کا جواب انا سے آتا ہے، فاعل اپنی جگہ ایسے ہی رہتا ہے. اسی طرح انتم کا جواب نحنو سے آتا ہے. کریکٹ. تو آئیے فتح میں کیا ہوگا، آپ دیکھیں وہی پیٹرن ہے. فتح کو فعالہ کی طرح سمجھے تو فعالہ سے کیا بنا تھا؟ فاعل. تو فتح سے کیا بنا؟ فاتح. فتح کا معنی کیا معنی؟ اس نے کھولا، تو فاتح کھولنے والا. مفتوح جس کو کھولا گیا. فتح کھولنا. اگر میں کہوں الباب، الباب کس کو کہتے ہیں؟ دروازہ. مفتوح تو میں نے کیا کہا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ کہوں محمد فاتح، تو محمد کون ہے؟ کھولنے والا ہے. تو کھولنے والا فاتح، جس کو کھولا گیا، جس چیز کو کھولا گیا. مفتوح فتح کھولنا. حل انت فاتح؟ نعم انا فاتح. حل المسجد مفتوح؟ کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ نعم المسجد مفتوح. مسجد کھلی ہوئی ہے. جی ہاں. حل کا جواب نعم، جی ہاں مسجد کھلی ہوئی ہے. اسی طرح اگر جعل کا معنی بنانا، تو جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعل، ہاں یہ بھی اشارہ یاد رکھے، ایک یہ تھا بنانے والا یا کرنے والا جس پر اثر پڑے، اور یہ مٹھی سے کے اشارے سے جعل فعل نصر فتح جعل. حل انت جاعل؟ نعم انا جاعل. یاد رکھیں جاہل نہیں پڑھنا، پھر کیا ہوگا؟ اگر حل انت جاہل کہیں گے تو پھر جواب ہوگا لا انا لستو بجاہل. ہم بعد میں پڑھیں گے طریقہ کار کیسے. تو جاعل، حل انت جاعل. نصر سے کیا ہوگا؟ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے. نصر مدد کرنا. حل انت ناصر؟ کیا تم مدد کرنے والے ہو کسی کے؟ نعم انا ناصر. حل انت، اب دیکھیں حل انت منصور، کیا تم وہ ہو جس کی مدد کی جاتی ہے؟ نعم انا منصور. جی ہاں میں وہ ہوں جس کی مدد کی گئی یا کی جاتی ہے. یعنی جس کو مدد ملے گی وہ کہلائے گا منصور، یعنی مدد کا ریسیو کرنے والا منصور کہلائے گا. جب کسی کا نام ہم رکھتے ہیں ناصر، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص مدد کرنے والا ہے، اس کا نام کا مطلب ہے. اگر منصور رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ وہ شخص ہے جس کو مدد ملی، دا ریسیور آف ہیلپ، منصور. تو ناصر منصور. تو ایک لفظ آپ نے ناصر سیکھ لیا، ایک منصور سیکھ لیا. آپ کے ذہن میں ہوگا اسی سے ملتا جلتا لفظ ایک نصیر بھی ہوتا ہے. تو کیا خیال نصیر کا معنی پھر کیا ہوگا؟ نصیر کا معنی بھی ہے مدد کرنے والا، لیکن خاص بات کیا ہے؟ ناصر بھی مدد کرنے والا ہے اور نصیر بھی مدد کرنے والا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑے سے لیسنز پیچھے چلے جائیں تو ہم نے ایک بات کی تھی، شاید کسی کو یاد ہو، جب ہم نے پڑھا تھا لفظ رحمان اور رحیم پڑھا تھا، تو ہم نے کہا تھا جو الفاظ رحیم کے ساؤنڈ پر آتے ہیں ان میں خاص تسلسل کا معنی ہوتا ہے. رحیم کون ہے؟ جو ہمیشہ تسلسل سے رحم کرتا ہے. تو نصیر کون ہے؟ جو مسلسل سے ہمیشہ مدد کرتا ہے. ناصر کا معنی مدد کرنے والا، اس نے ایک دفعہ مدد کی، دو دفعہ مدد کی، مدد کرنے والا ہے. لیکن نصیر ہوا جو ہمیشہ مدد کرتا ہے. تو اگر آپ کو دو دوستوں میں سے چوز کرنا ہو، کس کو چوز کریں گے، ناصر کو یا نصیر کو؟ نصیر کو. ہاں نام کے حساب سے. لیکن اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ حقیقت میں کون زیادہ مدد کرتا ہے، وہ تو نام سے تو پتہ نہیں چلتا نا. اگر نام سے پتہ چل جائے پھر تو ہم سب بہت اچھے بن جائیں. کوشش ہی کرنی چاہیے ہم نام جیسے بن جائیں. خالق پیدا کرنے والا. تو مخلوق کیا ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا. ہم سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں. اور تمام مخلوق کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلق، یعنی خلق پیدا کرنا، یا جو پیدا کی ہوئی چیزوں کو خلق کہتے ہیں. نقطہ تعلیم، دعوت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟
یہ بھی بڑی پریکٹیکل سی سجیشن ہے. ہم اس کو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ہم سب نے ٹیچر بننا ہے، دوسروں کو دعوت دینی ہے. اگر آپ کسی کو کھانے کی دعوت پر مردہ اور بیزار آواز میں بلائیں گے تو کیا وہ آپ کی طرف آئے گا؟ مثلا اگر میں نے کھانے پہ بلایا تو میں کہوں سے میری طرف کھانے پہ آؤ گے، کہے گا بولا جا نہیں رہا اس سے. وہ کہے گا میں بھوکا رہنا پسند کر لوں گا بجائے اس کے کہ میں اس کی یہ بیزار قسم کی دعوت قبول کروں. دعوت میں بھی کوئی جوش خروش ہونا چاہیے. اب اگر میں نے اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے تو میں کیسے دعوت دوں گا؟ گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے میں کیسے دعوت دوں گا؟ کیا میں ایک تھکے ہوئے ذہن سے مردہ طریق کے ساتھ کروں گا؟ نہیں، بلکہ میں محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا قرآن سیکھنے کا. اس کے ساتھ ہم نے آج کا لیسن 18B الحمدللہ مکمل کر لیا. ہمارا پہلا سیکشن یعنی پہلا لیسن کمپلیٹ ہوا. عام طور پہ ہم 5 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں. کیا 5 منٹ قرآن سمجھیے سبق نمبر 19A میں. آج کے سبق میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ. اس سے پچھلے سبق میں اور اس سے پچھلے سبق میں ہم نے قرآن کے متعلق یہ سیکھا. سبق نمبر 17 میں ہم نے سیکھا کہ قرآن کریم کے نزول کا ایک مقصد جو بتایا گیا وہ ہے تدبر اور تذکر. پھر یہ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا کہ قرآن کریم کا سیکھنا جو ہے بلکہ بہت ہی آسان ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے ایک آیت کا سہارا لیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. پھر ہم نے ایک حدیث پڑھی اور سیکھی جس میں بتایا گیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور پھر ہم نے نیت کی بات کی کہ تمام اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہی ہوتا ہے. آج ہم سیکھیں گے کہ اگر قرآن سیکھنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، تو سیکھنے کی وہ کون سی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پہ قرآن سیکھنے کے لیے سکھائی، اور پھر سیکھنے کا طریقہ بھی. آج کے سبق یعنی 19th لیسن پہ ہم اپنا ٹارگٹ اس لیسن کا کمپلیٹ کریں گے، اس کورس کا، کہ ہم 232 ایسے الفاظ سیکھ لیں گے جو تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں 41,111 مرتبہ آتے ہیں. الحمدللہ اس سے زیادہ الفاظ ہم ایکچولی سیکھتے ہیں، بٹ دس از دا منیمم ٹارگیٹ یا نمبر. تو پچھلے سبق میں ہم سیکھ چکے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے. سب سے عام چیز نیت ہے. آج کے سبق میں تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا. یہ سنت طریقہ ہے. ہم نے سیکھا کچھ بھی کوئی بھی چیز مانگنے کے لیے کرنے کے لیے اس میں تکرار، بار بار دعا. دوسری بات ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہم اپنے وسائل کا استعمال کریں. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا ہم پورا استعمال کریں. اور تیسرا ہمارے میں مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے. تو یہ 3 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ان کو ہم آج اسٹڈی کریں گے کہ وہ کون سی ایسی دعا ہے جس سے قرآن سیکھنا آسان ہو جائے، وہ کون سے ایسے وسائل ہیں میرے پاس جن کے استعمال سے میں قرآن کو سیکھ سکوں، آگے پہنچا سکوں، اور مسابقت کا جذبہ کتنا ضروری ہے اور کیا رول پلے کرتا ہے اس سارے کام میں. پرسنلی آئی فیل مسابقت اگر ہے تو باقی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. مسابقت کا جذبہ ایک فیلنگ سے ریلیشن ہے، ایک ایموشن ہے، ایک پیشن ہے. یہ پیشن اگر نہیں ہے تو باقی چیزوں میں افیکٹونیس نہیں ہے، یعنی اثر نہیں کرتی. اگر آپ میں پیشن، یعنی پیشن کیا ہے؟ آپ نے دیکھیں پیشن کے لیے نہ تو قابلیت کی ضرورت ہے، نہ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ پڑھا ہوا ہو، آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کا انٹرنل یعنی آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں. نہیں،
پیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ میری زندگی کا سب سے اہم ترین آبجیکٹو یہ چیز ہے، جس چیز میں پیشن ہو. تو آئیے ہمارا پیشن کیا ہے. پہلے تو آ جاتے ہیں دعا پر. قرآن کریم میں ایک دعا کا ذکر ہے جس کو ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کا ٹرو پوٹینشیل ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے. دعا تو بہت آسان ہے، ربی زدنی علما. ربی کا معنی اے میرے رب. یہ اے والا تصور کہاں سے آیا؟ رب میں تو اے کہیں نہیں لکھا ہوا. جب دعائی کلمات ہوتے ہیں اور خاص کر ربی جب لکھا ہو تو اس میں دو چیزیں ہیں جو کہ انڈرسٹوڈ یہاں موجود ہیں اگرچہ نظر نہیں آ رہی. پہلی چیز ہے یا، تو اصل میں کیا ہے؟ یا رب، بلکہ یا ربو، اے رب. اس کے بعد یا استعمال ہوتا ہے میرے لیے. یاد ہے آپ کو ہم نے بات کی تھی دینی میرا دین، ربی میرا دین. تو اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ یا تو لکھا نہیں جاتا، تو یہ لفظ ہے رب بی، میرا رب. یا ربی اے میرے رب. لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا جیسے ہم نے دینی میں پڑھا تھا. یاد ہے دینی؟ کسی کو یاد ہے اس کا معنی کیا تھا؟ دینی میرا دین. اس یا کی جگہ پر ہم زیر شو کر دیتے ہیں، تو زیر نیابت کرتا ہے اس یا کی اور معنی دیتا ہے میرے کے. تو اے میرے رب، ربی اے میرے رب. ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں اس فارم میں کہ میرا رب ہے. جب میرا رب ہے تو وہ مجھے کچھ دے گا. رب کا تصور کیا ہے؟ جو محبت سے کسی کا خیال رکھے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. تو رب کا تصور یعنی محبت سے ہمارا خیال رکھنے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اے میرے رب میری اس ضرورت کو بھی پوری کر. کون سی ضرورت؟ زدنی، مجھے زیادہ کر. زد کا معنی زیادہ. اور زد کا جو ہے اگر آپ میرے سے پوچھیں ہمارا ایک چیلنج کیا ہے، ہم جب الفاظ کو دیکھیں تو ہم کہیں کیا یہ اسم ہے، کیا یہ فعل ہے، کیا یہ حرف ہے. یہ جستجو اور یہ مقصد ہمارا اگلے کئی سالوں تک رہے گا جب تک ہم قرآن پڑھتے رہیں گے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اسم فعل یا حرف ہے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. کچھ الفاظ کا ہمیں پتہ یہ جیسا رب اسم ہوتا ہے. ضد کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. اس کے معنی سے دیکھیں تو یہ ایسے ہے جیسے میں نے ابھی پڑھا امر، انصر مدد کر، رائٹ، افعل کوئی کام کر، اسمع سن، ضد زیادہ کر. تو جب ضد کہتے ہیں تو اس میں کس سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی جو آپ کے سامنے، یعنی انت کون؟ رب. تو اے میرے رب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو زیادہ کر. کس چیز کو زیادہ کر؟ یا کس کو زیادہ کر؟ نی، مجھ کو. یعنی اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو. کس چیز میں زیادہ کر؟ علم میں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کر رہے ہیں اے اللہ مجھ کو زیادہ کر علم میں. دیکھیں بہت ہی گہری چیز ہے. یہ نہیں کہا کہ میرا علم زیادہ کر. علم اگر زیادہ ہو بھی جائے اور آپ خود علم میں زیادہ نہ ہو تو آپ نے کچھ نہیں کمایا. You see that the key difference there؟ یعنی زیادہ کر علم میں کہ جو علم میرے میں آئے وہ مجھ میں شو ہو کہ میں زیادہ بڑھ گیا ہوں اس علم کی بدولت، نہ کہ میرا علم جو ہے ایک محدود طریقے سے میرے پاس ڈگری آ جائے علم کی. یہ تصور نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم اس دعا کو یوز کرتے ہیں عام طور پہ اسکولوں کے باہر، یا جب ہم کہتے ہیں کہ آئیے پڑھنے چلتے ہیں جیوگرافی، خیر وہ بھی علم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن ان جنرل دنیا کے جو علوم ہوتے ہیں ان کو سیکھ کر آپ رزق کماتے ہیں، لیکن آپ کے اندر کوئی آپ کے اندر سیلف نفس میں زیادتی نہیں ہوتی، تو آپ کا صحیح معنوں میں علم نہیں بڑھا یا خود سے آپ نہیں بڑھے علم میں. لیکن یہاں پر تصور اس سے بھی بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، لیکن بالخصوص قرآن کو یاد کرنے کے لیے سکھائی. I don't know how many of you knew this already. اور
یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اس کی پوری آیت کو اگر ہم یہ آیت کا حصہ پڑھیں تو اس طرح ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کریں قرآن کو یاد کرنے کے لیے، یعنی اس سے پہلے جو آپ کو وہی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو آپ کوشش نہ کریں زیادہ تک. ہم کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں؟ آپ یہ کہ اے میرے رب مجھ کو زیادہ کر علم ہے. یعنی یہ جو علم قرآن کے ذریعے پہنچ رہا ہے اس میں میری زیادتی فرما تو یہ مجھے خود بخود یاد ہو جائے گی. یاد سے مراد یہ قرآن میرے اندر داخل ہو جائے گا اس دعا کے ذریعے. اس کا مطلب ہے یہ دعا اسپیسیفکلی قرآن سیکھنے کے لیے. اچھا اب تو ہو گیا، ہمیں پرپس پتہ چل گیا. ہمارا دعا مانگنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، سٹائل کیا ہونا چاہیے. یہ سیکھنے کے لیے آپ تصور میں لے کر ایک شخص جس کا آپریشن ہونا ہے، کل سے دل کا آپریشن ہونا ہے، بہت بڑا آپریشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگے گا کہ مجھے صحت عطا فرما. اس کو دیکھنے کے لیے آپ اگر اس کو ملنے کے لیے جائیں تو دیکھیں گے وہاں پر پہلے بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جاتے ہی اس سے کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کریں وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ میں صحت یاب ہوں کل. تو آپ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک اور شخص آتا ہے، اس کو بھی وہ یہی کہتا ہے، تیسرے کو بھی یہ کہتا ہے. اس کے لیے اس سے زیادہ ضروری بات ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اس کے اندر وہ پیشنیٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں. تو کیا ہم اسی انداز میں دعا مانگتے ہیں؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ دعا کریں تو میرا قرآن سیکھنا میں میرا علم بڑھا، تو ہمیں وہ پیشن ہے ہی نہیں بات کرنے کا. وہ پیشن کب آتا ہے بات کرنے کا؟ وہ تب آتا ہے جب ہمیں کسی کمی کا احساس ہو تو اس کو مانگنے کے لیے پیشن آتا ہے. ایک بھوکا ہے، اس کو اگر روٹی مانگنی ہے تو وہ جیسے مانگے گا وہ شخص نہیں مانگ سکتا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. تو اس سے ہم نے سیکھا یہ کہ مانگنے کا تصور یا مانگنے کی شدت یا مانگنے کا جو اخلاص ہے وہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ میں اس چیز کی کمی کا احساس ہو. تو قرآن کے لیے کیسے مانگیں گے آپ تصور میں دل سے بار بار ایسے مانگیں گے کہ آپ کو تصور میں ہو کہ آپ جاہل ہیں، آپ میں کوئی کمی ہے، قرآن کا علم نہیں ہے. تو شدت سے تڑپ سے آپ مانگیں گے جیسے ایک شخص جس کا آپریشن ہو رہا ہے وہ مانگتا ہے، یا جیسے ایک بھوکا شخص مانگتا ہے. تو ہم نے اس کو ایک تو بار بار ہر نماز کے بعد ہر طرف ہر جگہ پہ یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے. یعنی اے اللہ مجھ میں جہالت کی بیماری ہے، تو اے اللہ میری جہالت کی بیماری کو دور کر کہ مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے. ربی زدنی علما، اس کو کہتے ہوئے میرا خیال ہے 3 سیکنڈ لگتے ہیں یا 5 سیکنڈ لگتے ہیں. ربی زدنی علما. اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں ہر نماز کے بعد، آیت الکرسی بھی تو پڑھتے ہیں ہم، اس میں شاید 1 منٹ لگ جاتا ہو، لیکن ربی زدنی علما کو معمول بنا لیں زندگی میں کہ اے اللہ تو ہمیں علم عطا کر قرآن کا، ہم کو زیادہ کر اس علم میں. اور پھر اس کے ساتھ ہم کریں کہ اپنا کیسے احتساب کریں گے؟ کیا دعا مانگنے کے بعد میں نے کوئی عمل بھی کیا؟ کیا میں نے کسی کلاس میں شرکت کی؟ کیا میں نے کوئی کتاب کھولی؟ کیا میں نے انفرادی طور پر اجتماعی طور پہ کوئی کام کیا؟ تو صرف سیکھنا ہی نہیں ہے، یاد رکھیں آج کے بعد ہم نے سیکھا سیکھنا ہے اور سکھانا ہے انشاءاللہ. بعض لوگ کہتے ہیں، ہم انہیں کہیں گے نادان لوگ، کہ بھائی جتنا آتا ہے نا اسی پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. یعنی یہاں تو ہمیں سکھایا گیا ہے علم کی زیادتی کی دعا. تو یہ خیال غلط ہے کہ بھائی کہ مجھے نہ پتہ ہوگا تو نہ میری پوچھ ہوگی. یاد رکھیں اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو میں گمراہوں میں ہوں. دولین کا لفظ کس کے لیے تھا؟ دول، جو گمراہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی دول کے بعد کیا آتی ہے؟ ہدایت آتی ہے، وہ آتی ہے علم حاصل کرنے سے. تصور احساس کے ساتھ پڑھیے ربی زدنی علما. الحمدللہ ربی زدنی علما ہم اس کو ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ تو کہہ سکتے ہیں. آئیے تمام وسائل کا استعمال. قرآن میں کیا اگزامپل ہے؟ الذی علم بالقلم. الذی وہ جس نے، اب پڑھ چکے الذین اہدنا الصراط الذین،
الذی کی جمع الذین، اور علمہ بھی ہم نے پڑھا، کہاں پڑھا تھا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سکھانا، الذی وہ اللہ جس نے سکھایا، علمہ سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے. اس کا مطلب ہے یہ قلم کے ذریعے سے علم سکھایا جاتا ہے. قلم تو ہم نے وسائل کا استعمال کرنے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قلم کا استعمال کیا جائے. تصور اور احساس کے بعد کیا بات پتہ چلتی ہے؟ سب سے پہلے قلم کو اٹھا لیجئے، قلم کا استعمال شروع کر دیں، اور آج کے بعد یعنی اس سے پہلے آپ نے کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے کسی مقصد کے لیے. اب آپ عربی سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے اپنی ورک بک پر استعمال کریں قلم کا، اپنی کاپی پہ استعمال کریں. اور میں تو بہت سیکھتا ہوں قلم سے. قلم سے سیکھیں گے تو یہ سنت اللہ تعالیٰ کی پوری ہوگی کہ علم کا سکھانا جو ہے وہ بھی قلم سے ہے، سستی سے نہیں، بے پرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق سے. تو نیت کر لیجئے آج ہی کہ میں علم سیکھوں گا اور اس کے لیے میں تمام وسائل کا استعمال کروں گا. تو تمام وسائل میں قلم ایک طریقہ ہے، اور بھی جو طریقے ہیں ان کا میں استعمال کروں گا. اس کے ساتھ ہی تیسری بات آ جاتی ہے، مسابقت کا جذبہ. کیا قرآن میں اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ سورہ ملک میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو زندگی کو. کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ دیکھے ایکم احسن عملا، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہے عمل میں. کتنی خوبصورت ہمیں ایک گائیڈنس دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں زندگی اور حیات کا؟ بیسیکلی آیت بڑی زبردست ہے کہ ہمیں مقصد بتا رہی ہے زندگی میں کہ موت اور حیات، زندگی اور موت جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں پرکھا جائے، لیبلوکم، کہ تمہیں جو ہے آزمایا جائے. کس کا؟ کیا دیکھنے کے لیے؟ کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل میں. یہاں پر یہ نہیں کہا مالن کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل مال میں، یا تم میں سے کون بہتر ہے عزت میں، نہیں، کون تم میں سے بہتر ہے عمل میں. سو دس از سم تھنگ. اور اس میں کیا ہے دیکھیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا، ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ جی میں صدقہ کر دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم دوسروں سے بہتر ہو جاؤ. تو جب بہتر ہوگے تو نظر تو آئے گا سب کو، رائٹ؟ تو اس کے اندر کوئی میرا خیال ہے دکھاوے والی بات نہیں ہے کہ ایکم احسن عملا. ایو کون، کم تم میں سے، احسن بہتر، زیادہ. یہ جو لفظ احسن ہے اس کا پیٹرن بتا رہا ہے کہ یہ اس کا معنی ہے کسی چیز سے بہتر ہونا. آئیے سمجھتے ہیں اس کو. حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا، احسن زیادہ اچھا. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا میرا خیال ہے کبیر، تو ہم نے کہا تھا اکبر زیادہ بڑا. تو حسین احسن زیادہ اچھا، صغیر چھوٹا سا، اصغر زیادہ چھوٹا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمیں پتہ چلا کہ بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا کمپیریزن. اس کا مطلب ہے دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور سبقت لے جانا اچھی بات ہے. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اگلا کہے کہ میں 5 وقت نماز بھی پڑھوں گا اور تہجد بھی ساتھ پڑھوں گا، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دین کے معاملات میں کوئی بری بات نہیں. کسی کو نیچا نہیں دکھانا یا کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک دوسرے سے آگے نکلنا، آپ کو 5 صورتیں یاد ہے قرآن کی تو میں 6 صورتیں یاد کروں گا انشاءاللہ. یعنی ایک دوسرے سے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی صحیح طور پہ ترقی کرنی ہے تو ایک دوسرے کو دین کے معاملے میں پرکھیں اور ان سے سبق لیں. ان پہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو بہتر ہے آپ سے اس کی رسپیکٹ بھی کریں، اس کو بہتر بھی جانیں اور دوسروں سے بہتر بننے کی کوشش کریں دین میں، لیکن نو جیلسی، وداؤٹ اینی جیلسی. عمل کی جمع اعمال. تصور احساس کے بعد کیا پتہ چلا؟ اگر نماز پڑھتے ہوئے ہم میں سے کون سب سے اچھی نماز پڑھتا ہے، کوشش کریں کہ میں سب سے بہتر نماز پڑھوں. دیکھیں یہ ضروری نہیں، کسی کا ایکشن بہتر ہو سکتا ہے، کسی کا
کنسنٹریشن بہتر ہو سکتی ہے، کسی کا اخلاص بہتر ہو سکتا ہے، کسی کا علم بہتر ہو سکتا ہے. تو بہت سے پہلو ہیں جس میں آپ دوسرے سے بہتر ہو سکتے ہیں. اور بہتر کا مطلب یہ نہیں کہ تکبر، بٹ ایک کوشش ہے کہ ہمیں ایک جذبہ پیدا ہو اپنے آپ کو امپروو کرنے کا. گھروں میں سب سے اچھا کون ہے یہ بھی دیکھیں، اپنی زوجہ سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے. تو اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے، دوسروں سے بہتر بننے کی کوشش کریں. آفس میں دوسروں سے بہتر کون ہے؟ اب دیکھیں اپنی زندگی میں اگر یہ معمول بنا لیں تو یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا. نماز کے وقت، گھر کے وقت، آفس کے وقت، انفرادی کاموں میں، نماز روزہ، اجتماعی کاموں میں، امت کی اصلاح، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں ان سے بہتر ہو سکتا ہوں؟ اس کلاس میں یہ بھی تو ہے، کون کس سے بہتر ہوگا؟ میں اس سے بہتر ہو سکتا ہوں اگر میں تمام ہوم ورک ٹائم پہ کروں، ورک بک کروں، پڑھائی کروں. یعنی اس کا مطلب ہے ایک مسابقت کا جذبہ زندگی میں دین کا ایک حصہ ہے. کیا میں اس سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں یا ایم آئی بیک بینچر؟ اب دیکھیں تصور میں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ میری کوشش کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ میرے نمبر نہیں دیکھ رہا کہ ورک بک کے نمبر کتنے آ رہے ہیں، although that may be a share، لیکن وہ میرے اخلاص کو اور محنت کو دیکھ رہا ہے. بلکہ دین میں تو ہم نے بڑے کلیئرلی سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمبر دیتے ہیں ہماری نتیجے پہ یا ایفرٹ پہ؟ ایفرٹ پہ، ایفرٹ پہ، نتیجے پہ نہیں. یہ تو اس دنیا کا اصول ہے کہ جو نتیجہ دیکھیں گے. تو ایفرٹ میں کیا شامل ہوتا ہے؟ اخلاص شامل ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ سبق بڑا گہرا ہے کہ زندگی میں اگر ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کر کے بہتر بننے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. آئیے سب مل کر کرتے ہیں. ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا. تو ہم اس کے ساتھ ہم نے کون سی 3 چیزیں سیکھی؟ دیکھیں مسابقت کا جذبہ جب ہو گیا تو نیت ہم کر چکے. مسابقت کا جذبے کے لیے کون سی آیت کا ٹکڑا ہے؟ ایکم احسن عملا. نیت کے لیے کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. دعا کون سی؟ ربی زدنی علما. تمام فیکلٹیز کا استعمال، وسائل کا استعمال، الذی علم بالقلم. تو یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ پیدا ہوگا. یاد رکھیے شیطان بھی تیار ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ. وہ نہیں چاہتا کہ آپ سکسیسفل ہوں. یاد کر لیں جتنا مرضی آپ آگے بڑھ جائیں، تمام قرآن پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آخری سورہ کیا ہے؟ سورۃ الناس، جس میں شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچانے کے لیے تنبیہ دی گئی ہے. قرآن سیکھنا آپ نے شروع کر لیا ہے، آپ نے ایک دشمن پیدا کر لیا. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے. اس کی کوشش ہے کہ بندہ سارے کام اچھے اچھے کر لے. آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں ان کو کپڑے دیتا ہوں سردیوں میں ان کے لیے بڑے اچھے کام کرتا ہوں مخلوق کے لیے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے. شیطان کا وسوسہ ہے یہ معاملات چھوڑو، تم لوگوں کے لیے کرو. ہر ایک کا اپنا کام ہے، لیکن پہلی چیز، پہلے ترجیح کس چیز کی ہے؟ ترجیح اس چیز کی ہے جو باقی چیزیں آپ کو سکھائے. قرآن وہ ہدایت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا تو کہا کہ تمہیں میں نے علم تو دے دیا، یعنی علم الآدم الاسماء کلھا، وہ بتا دیے، لیکن وہی کا علم نہیں دیا. وہاں پہ وہی کا علم دیا کہ دنیا میں تو میں بھیج رہا ہوں، پھر میں میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی، اس کو ہدایت ملے گی جو میری وحی کو قبول کرے گا. تو وہ ہمارے تک پہنچ جائے اور پھر بھی ہم اس کو نہ کریں. دیکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، میرے سے آپ سے زیادہ تجربہ کار ہے، لیکن میرے پاس اللہ کی مدد ہے، اس کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہے. شیطان بھی تیار ہے لیکن فرشتے بھی تیار ہیں، ان کے قلم بھی تیار ہیں. کس لیے؟ آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. اور یاد رکھیں فرشتے تو اعمال لکھنے شروع کر دیتے ہیں نیتوں کے ساتھ ہی. آج آپ سب نے نیت کی تھی کہ کم از کم 2 لوگوں کو میں نے قرآن کی تعلیم جو میں نے سیکھا ہے میں سکھاؤں گا، تو اجر تو لکھ دیا فرشتے نے آپ کے. آئیے ہم دعا کریں اللہ میں پورا قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا کر. آمین آمین. عام اعلان، ورک بک اگلی کلاس میں. ہارون صاحب، حسین صاحب، ایسا ہی ہے ورک بک جمع کرانی ہے انہوں نے یا کرا دی؟ جی سر، لیسن نمبر 18 پہ ہم ورک جمع کرتے ہیں سر.
تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے جن کی ورک بک ہمیں لیسن 18 پہ مل جائے تو فائنل میں تیاری کے لیے ان کو واپس مل جائے. ٹھیک ہے, 18 تک آپ نے کر لیا ہے تو آپ جمع کروا دیں تاکہ چیک کر کے آپ کو واپس کر دی جائے. اور یہ نیکسٹ کیا لکھا ہوا ہے, سرمنی, سرمنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا, سیریمنی کے لیے ڈونیشن. شہزاد صاحب یہ کیا چیز ہے؟ نیکسٹ کلاس کی فیس ہو. گریجویشن ہوگی. اچھا اچھا, یہ ایکچولی ہماری کلاس اب ہوتی نہیں ہے نا, اب آن لائن سے ہو گئی ہے. ادروائز ہم ایک کھانا کرتے ہوتے ہیں اکٹھا, بالکل سر, تاکہ اس تو وہ ہم مس کر دیں گے اس بار. والنٹیئر بھی ہوتے ہیں. انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ ادھار رہا, ویل ڈو اٹ انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو اپنے اپنے گھروں میں کھا سکتے ہیں بیٹھ کے اکٹھا. بالکل کھا سکتے ہیں, اور دعا کریں سب کو دعائیں بھی دیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ابھی ایک لیسن رہتا ہے, بائی دا وے ہمارا ابھی گرامر کا لیسن 19B رہتا ہے. تو آئیے 19B لیسن شروع کرتے ہیں. 2 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں. السلام علیکم. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر یا جس کو فعل کہا گیا. تو اسم فاعل سے مراد کیا ہے؟ ایسا لفظ جو کہ کام کرنے والے کے متعلق بتاتا ہے, یا جو کام کرنے والا ہے. مثلا فاعل کا معنی ہوگا اور اس کا اشارہ ہوگا ایسے کام کرنے والا. ناصر مدد کرنے والا, فاتح کھولنے والا, ضارب مارنے والا, سامع سننے والا. اور مفعول جس پر اس کام کا اثر پڑے. منصور جس کی مدد کی گئی, مفتوح جو کھولا گیا, مضروب جس کو مار پڑی, مسموع جو سنا گیا, and so on. اور فعل یعنی مصدر کا اشارہ اس طرح ہے. تو ہم اگر نصرہ کا مصدر نصر, فعلا کا فعل, فتح کا فتح, ضربہ کا ضربن, سمع کا سمع. آئیے اور افعال کے ساتھ سیم چیزیں سیکھتے ہیں. عبدا, کفرا, ضربا, ظلما, سمع. ان تمام افعال سے ہم کیا سیکھیں گے؟ ان تمام افعال کے اسم فاعل کیا ہیں, اسم مفعول کیا ہیں, اور مصدر کیا ہیں. تو شروع کرتے ہیں اگین. فعل اور فاعل, دیکھیں بنانے کا طریقہ کہ فعل میں سے فا اور عین کے درمیان الف لگا دیتے ہیں. تو مجھے کوئی بھی نیا فعل ملے, مثلا عبادہ, اس نے عبادت کی, اس سے میں اسم فاعل کیسے بناؤں گا؟ عین اور با کے درمیان الف کا اضافہ کر دوں گا. عابد عبادت کرنے والا. اسی طرح کفارہ, اس نے انکار کیا, کیسے بناؤں گا میں اسم فاعل؟ کافر انکار کرنے والا. سیم فار مفعول, یعنی اگر میرے پاس یہاں لکھا ہوا ہے فعالہ, تو مفعول کیسے بنایا؟ پہلے میم ایڈ کر دیا اس کے زبر کے ساتھ, اور عین اور لام کے درمیان میں واو ایڈ کر دی. تو اسی طرح اگر یہاں نصرہ لکھا ہوتا تو منصور, عبدہ لکھا ہوتا تو معبود, کفرہ لکھا ہوتا تو مکفور, and so on and so forth. اور فعل جو ہے اس کا ہم نے سیکھا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ مصدر کا سب کا وزن ایک جیسا ہو. یعنی نصرہ میں یہ نصرن ہے, فعلہ میں فعلن ہے, زیر کے ساتھ ہے, اور اس طرح مختلف جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. داخلہ میں دخول بن جاتا ہے, یا اٹ چینجز. تو آج کے سبق میں کچھ اور پڑھتے ہیں. ذاکر, اب ذاکر کہاں سے آیا؟ ذکرہ, اس نے یاد کیا یا ذکر کیا. تو ذاکر ذکر کرنے والا یا ذات کرنے والا. مذکور جس کو یاد کیا گیا, اور ذکر یاد کرنا. حل انت ذاکر, کیا تم وہ ہو جو یاد کرتا ہے, یاد کرنے والا ہے, اللہ کو یاد کرنے والا ہے. امیجن کریں لائف, یعنی یا ذاکر پڑھنے والے کو, یعنی ذکر کرنے والا, قرآن پڑھنے والا. حل انت ذاکر, نام جواب میں کہا انا ذاکرون, میں ہوں ذکر کرنے والا. حل انتم ذاکرون, نعم نحن ذاکرون. دیکھیں
انتم کے ساتھ جمع ذاکرون، نحنو ذاکرون. عابد کا مطلب عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، اور عبادہ عبادت کرنا. دیکھیں مصدر یہاں پہ عبادہ ہے، لٹل ڈفرنٹ، لیکن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عبادت، یہ وہی ہے عبادت. تو حل انت عابدن، کیا آپ ہیں عبادت کرنے والے؟ نام انا عابدن، نام بھی ہمارے پاس ہوتا ہے عابد. حل انتم عابدون، کیا تم ہو عبادت کرنے والے؟ نام نحنو عابدون. آئیے ذرا ڈفرنٹ سا کرتے ہیں. حل الذکر عبادہ، حل کیا الذکر یعنی ذکر جو ہے یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، قرآن پڑھنا، کیا یہ عبادت ہے؟ نعم الذکر عبادہ، جی ہاں ذکر عبادہ ہے. پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے کسی سے بھی، حل الذکر عبادہ؟ نعم الذکر عبادہ. ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مار پڑی، اور ضرب مارنا. حل ہوا، کیا وہ، حل ہوا ضاربن، کیا وہ مارنے والا ہے؟ نعم ہوا ضاربن، جی ہاں وہ مارنے والا ہے. حل ہم ضاربون، دیکھیں ہم کے ساتھ جمع آئے گا تو ضاربون، کیا وہ مارنے والے ہیں؟ نعم ہم ضاربون. آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ضاربون، چلے خیر ابھی نہ ہی اس کو کھولتے نہیں ہیں ابھی. حل ہم ضاربون، نعم ہم ضاربون. سامع سننے والا، سمع اس نے سنا، سامعن سننے والا. مسموع جس کو سنا گیا، سمعن سننا. اچھا اس وقت سامعن کون ہے؟ کیا آپ، اور سامع کو جمع کیا ہو سکتی ہے؟ سامعون یا سامعین. یاد ہے ہم نے بات کی تھی واو نون اور یا نون کے ساتھ جمع بنتی ہے. تمام جو پہلے بھی گزر چکے ہیں ان میں بھی ضاربون اور ضاربین، اس سے بھی عابدون عابدین، دونوں طرح سے جمع بن سکتی ہیں. تو بتائیے آپ کیا ہیں؟ آپ سامعین ہیں یا میں سامعین ہوں؟ آپ سامع یا میں سامع؟ آپ سامع ہیں. تو مسموع کون ہے؟ مسموع کون ہے؟ میں مسموع ہوں، جس کو سنا گیا. حل انت سامعون؟ نعم انا سامعون. حل انتم سامعون؟ نعم نحن سامعون. عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. تو اسی طرح عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا. دیکھیں عامل، کبھی دیکھا آپ نے دیواروں پہ لکھا ہوا عامل؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ جی کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ عمل کرنے والا، یعنی بڑا عمل کرنے والا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ایک اور طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا گیا. مطلب وہ بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جیسے جس سے کچھ ہوتا ہے، عامل. اور جن پر کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہم جیسے معمولی لوگ ہیں. آج اس نے اردو میں معمولی استعمال کرتے ہیں، یہ معمول کے مطابق ہے. یعنی جس پر سارے عمل جو ہیں وہ ایکٹ ہوتے ہیں وہ معمول ہوتے ہیں. ہم لوگ معمولی، ایک حاکم ہوتے ہیں یعنی محکومون جو، اور ایک ہوتے ہیں معمول. ہم ہیں معمول یعنی جن پر عمل کیا گیا، جن پر اس عمل کا اظہار ہوتا ہے. تو وہ اس والے عامل کے پاس نہیں جانا. ویسے مقصد میرا یہ تھا دیواروں پر اگر لکھا ہو تو اسے ہوشیار رہے. ہمارے بچپن میں لکھا ہوتا تھا عامل سید دلبر زیدی. بس اب آپ سمجھ لیں وہ کیسا عمل کرتے ہوں گے یا کرتے تھے. تو مؤنث کے صیغے ہم نے، ہاں یہ پڑھنا ہے آج ہم تھوڑا سارا، یہ ایک نئی چیز ہے. ہم نے آج تک پڑھا تھا فعالہ. کیا مانا تھا فعالہ کا؟ اس ایک مرد نے کیا کچھ. تو ہوا فعالہ وہ ہے جس نے کام کچھ کیا. اگر میں نے مؤنث کے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم نے کہا اس کو ہیا کہتے ہیں. یہ تو پڑھا تھا ہم نے، ہوا ہیا، ہوا ہیا. اب فعالہ کو کیسے کریں گے مؤنث میں؟ تا لگا دیں گے بس، تا. فعالت، میرے ساتھ کریں، فعالت 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 فعالت. دیکھیں جس فعالت
جس طرح عورت ہوتا ہے نا، عورت، فعالت، نزہت، دیکھیے اسی طرح آخر میں تا پہ جو ہے نا وہ سکون ہے، فعالت یا فعالت. پھر سے کہ ہوا فعالہ، ہوا فعالہ، ہوا فعالہ، یا فعالت. یا یا فعالت. اچھا اگر اب نصرہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہیا نصرت، یا نصر، نصرت، نصارت. دیکھیں نصارت، فعالت، نصرت. ہوا فتح تو ہیا کیا ہوگا؟ یا فتحت، فتحت. فتحت. ہوا سامعہ، ہیا سامعت. سمعت، سمعت. ہوا داربہ، ہیا یا ضربت. ضربت. تو یہ تو ماضی ہو گیا. اب مضارع میں کیا تھا؟ ہوا یفعلو، یفعلو یاد ہے نا، وہ کرتا ہے یا کرے گا. تو اگر تا شروع میں لگا دیں، تا شروع میں لگا دیں تو مونس بن جائے گی. میں کہوں یفعلو، ہیا تفعلو. آئیے ہوا یفعلو، ہیا تفعلو، ہوا یفعلو، ہی یا تفعلو. تفا. یعنی وہ کرتا ہے یفعلو، وہ کرتی ہے یا کرے گی تفعلو. تو ہم نے کیا سیکھا؟ پھر سے کرے، فعالہ، فعالت، فعل، فعالہ، فعالت، فعلت، یفعلو، تفعلو، یفعلو، تفعلو، تفعلو. اشاروں کے ساتھ، فعالہ، فعالت، فعل، فعلت، یفعلو، تفعلو. یفعلو، تفعلو. دیکھیں یہ والا ماضی ہے کیونکہ ہم نے سینے پہ تقریباً اشارے کر رہے ہیں، فعل، فعلت. اور یہ جو اوپر والے ہیں یہ مضارع ہے، یفعلو، تفعلو، یفعلو، تفعلو. تفعلو. آپ کو یاد پڑ رہا ہے کہ تفعلو کے پہلے بھی استعمال کیا تھا؟ جی بالکل. جب آپ سب ہم نے کرتے ہیں والے، آپ ایک شخص، آپ ایک شخص، آپ ایک کرتے ہیں تب بھی تفعلو میں نے کہا، اور وہ ایک کرتی ہے تب بھی تفعلو میں نے کہا. تو اس کا مطلب ہے اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہیے، اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہیے کہ ایک لفظ کو میں دو جگہ استعمال کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ہیا آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث کے لیے. نہیں کچھ بھی نہیں. آپ نے دیکھیں جب مشکل آتی ہے اور مشکل جب تبدیل ہو جاتی ہے آسانی میں تو ہمارے دماغ میں ایک کوانٹم لیپ ہوتا ہے اور ہمارا دماغ کھل جاتا ہے ایک نئی چیز سمجھتے ہوئے. تفعلو کے دو جگہ پر استعمال ہوگا. ایک استعمال ہوگا جب ہم کسی مذکر سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کام کرتے ہو یا کرو گے، انت تفعلو. اگر یہ نصرہ ہوتا تو پھر میں کیسے کہتا؟ تنصرو، تم کام کرتے ہو یا کرو گے. اگر یہ ہوتا تفتحو تو تم کھولتے ہو یا کھولو گے. لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ وہ کھولتی ہے یا کھولے گی، وہ مدد کرتی ہے کرے گی. The question arises، جب میں اس لفظ کو دیکھوں تا والے یعنی تفعلو کو یا تفتحو کو، سب ایک جیسے ہوئے نا، یا تنصرو کو، یہ جب تا والے میرے سامنے آئے تو میں یہ کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ میں مذکر سے بات کر رہا ہوں یا یہ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ مجھے کانٹیکسٹ بتائے گا. کانٹیکسٹ کا مطلب ہے وہ جملہ بتائے گا. جب یہ جملے میں استعمال ہوگا تو مجھے پتا چلے گا کہ میں مرد سے گفتگو کر رہا ہوں یا عورت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. جب یہ کسی جملے میں نہیں ہے، بائی اٹ سیلف کھڑا ہوا ہے، تنصرو لفظ آتا ہے، آپ مجھے تنصرو کا معنی بتائیے، تو آپ کہیں گے سر تنصرو کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے کہ تم اے شخص مدد کرتے ہو یا کرو گے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے وہ عورت مدد کرتی یا کرے گی. کیسے پتہ چلے گا؟ جب جملے میں استعمال ہوگا تو جملہ یہ بتائے گا کہ یہ عورت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یا مرد سے گفتگو ہو رہی ہے. مجھے پتہ ہے جب پہلی دفعہ یہ بات کسی کو بتائی جائے تو اس کا دماغ ہل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن یقین کریں تھوڑی دیر کے بعد یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے ایک نئی چیز پڑھی اور اس کو سیکھ لیا. آسانی کے لیے ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں انتا تنصرو، میں کہہ رہا ہوں تو اب تو کلیئر ہو گئے. جملہ اگر میں جملے میں استعمال کروں گا اور میں کہتا ہوں انتا تنصرو،
اب یہ جملہ مجھے بتا رہا ہے کہ تنصرو کا کیا معنی ہے, کیا معنی ہے انت تنصرو میں تنصرو کا, کہ تم مرد کا. کے لیے اگر میں جملہ لکھوں ہیا تنصرو, اب تنصرو کا کیا معنی ہوگا؟ پھر وہ خاتون وہ خاتون مدد کرے گی. یعنی مجھے جملے نے بتایا کہ تنصرو کا معنی کیا ہے. اگر میں ہیا نکال دوں, انتا نکال دوں اور تنصرو الگ سے لکھا ہو تو اس لفظ کے دو معنی ہیں. پتہ کیسے چلے گا؟ جب یہ جملے میں آئے گا. تو آئی تھنک آپ کو یہ ہم نے یہ والی بات کب بتائی اس پورے کورس میں؟ لیسن 1 میں بتائی یا لیسن 19 میں؟ لیسن 1 میں بھی بتائی نہیں, تھی کہ ہم نہیں پڑھیں گے بتائی. بعد نہیں, کوشچن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے جو چیلنجنگ بات ہے وہ آخر میں بتائی گئی تاکہ اب آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. آج آپ نے ایک چیلنجنگ کانسیپٹ سیکھا ہے کہ گرامر کے ٹیبل میں تا والا مضارع 2 جگہ استعمال ہوتا ہے. اس کی حکمت کیا ہے یہ بھی سوچیں گے, ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو مونس کے صیغے جو ہیں 2 جگہ پہ. اب آئیے ہم ذرا ایک پریکٹس کرتے ہیں. فتح فتحت, کریں میرے ساتھ. فتح فتحت فتحت فتحت. نصرہ نصرت نصرہ نصرت ضرب ضربت 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 سمع سمعت. سمع سمعت. اور دیکھیں اوپر ہوا لکھا ہوا ہے تو یہاں پتہ چل گیا, ہیا لکھا ہوا ہے تو یہ پتہ چل گیا ہیا کے لیے. اب آ جائیں یفتح تفتح یفتح تفتح تفتح. ینصر تنصر ینصر تنصر یضرب تضرب یضرب تضرب یسمع تسمع. یسمع تسمع. آئیے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. جب میں تا والے دیکھوں, تا والے سے مراد ایسا مضارع جس کے شروع میں تا لگا ہوتا ہے, تو میں سمجھ جاؤں اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. انتا بھی ہو سکتا ہے اور ہی. جی جی, جمع مؤنث کے لیے بھی اسی طرح سے ہوگا کیا؟ تفتح. یہ والا آپ کو اشارہ یاد ہے اس کا کہ مطلب کیا تھا؟ صبر صبر. ہم مونس کے جو صیغے ہیں اور خاص کر جمع کے بعد میں کریں گے. ایک مونس کو سمجھنا مشکل ہے تو بہت سارے کو سمجھنا تو اور مشکل ہو. آئی مین گرامر کی بات کر رہا ہوں, غلطی کو کچھ اور نہ سمجھ لیں. تو وہ ذرا سمجھنے میں تھوڑی سار ہم اگلے لیسن میں بھی کچھ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. تو اب دیکھیں ہمارے پاس اپنا ٹیبل کتنا خوبصورت انداز میں آ گیا. یہاں پر جو پنک میں ہم نے بتایا ہے کہ بات ہو رہی ہے ہیا کی, تو اس کو اگر میں ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. دیکھیں فعال فعلو, فعلو اور فعلت فعلت. فعلتا فعلتو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلتم فعلنا. یفعلو یفعلون یفعلو یفعلون. اب آتا ہے چیلنجنگ. تفعلو تفعلو تفعلو. دیکھیں تفعلو تفعلو. تفعل. اس میں تو صرف اشارے سے اشارے سے ہاں ماشاءاللہ سسٹر نے جنہوں نے کہا اشارے سے پتہ چل رہا ہے. اگر میں اشارہ نہ کہوں اور صرف تفعلو کہوں تو آپ کہیں گے مجھے کیا پتا آپ کیا. تو یہ اشارے میری مدد کر رہے ہیں. اس کے 2 اس کے 2 مطلب. ایکسلنٹ. ہم کہیں گے اس کے 2 مطلب ہیں. تو یہاں پر ہم نے کلر سے بتا دیا اور ہم نے اشاروں سے. تفعلو تفعلو, افعلو تفعلون نفعلو, افعلو تفعلون نفعلو, افعل افعلو, افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو, لا تفعل لا تفعلو. اسم فاعل, اسم ضرور بولے ساتھ. اسم فاعل, اسم فاعل, اسم مفعول, اسم مفعول, فعل. فعل. حسین صاحب آپ نے نا تمام ٹیبلز میں یا اسم ایڈ کر دیں, اسم فاعل اسم مفعول, تاکہ غلطی نہ لگے. آئیے اور اس میں بھی ایک کوشچن لا تفعلوا اور لا تفعلوا. جی جی یہ بھی مذہب مؤنث و دو ان کے بھی 2 معنی ہوں گے سر. وہ یہ اشارہ یا ہاں صبر
ٹھیک ہے صبر ٹھیک. اب ابھی آپ سیکھ رہے ہیں صرف مرد کو آرڈر دینا, لا تفعل مرد مت کر, لا تفعل مرد مت کر یہ کام, ٹھیک ہے. عورتوں کو حکم دیں گے آپ بائیں ہاتھ سے, اور اس میں ڈفرنٹ ہے, یہ صرف یہیں پر ہے, یہ جو تفعلو والا ہے نا بس یہیں پر ہے, آگے کوئی ایسا انشاءاللہ نئی چیلنج آپ کو دیں گے. تو آئیے فتح فتح, فتح فتح, فتحت فتحت فتحت, فتحت 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 فتحت, فتحت فتحتم فتحنا, فتحتم فتحنا, یفتح یفتحون, یفتح یفتحون, تفتح تفتح, تفتح تفتح, افتح تفتحون, افتح تفتحون, تفتحون, نفتح, نفتح, افتح افتح افتحوا, افتحوا, لا تفتح لا تفتح لا تفتح, لا تفتحوا, لا تفتحوا, فاتح, اسم فاتح, نہیں اسم نہیں, یہاں پر ایز اٹ از فاتح, آپ کہیں گے فاتح کیا ہے, آپ کہیں گے فاتح اسم فائل ہے ایز اے ٹرمینالوجی. اوکے, فاتح کیا ہے, اسم فائل ہے. فاتح فاتح, مفتوح مفتوح, فتح, فتح, نصر نصر, نصر نصر, نصرت نصرت, نصرت نصرت, نصرت نصرت, نصرتم نصرنا, نصرتم نصرنا, ينصر ينصرون, ينصر ينصرون, تنصر تنصر, تنصر تنصر, انصر انصر, تنصرون ننصر, تنصرون ننصر, انصر انصروا, انصر انصروا, لا تنصر لا تنصروا, لا تنصر لا تنصروا, ناصر منصور, ناصر منصور, منصور نصر, نصر, ضرب ضربوا, ضرب ضربوا, ضربت 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 ضربت, ضربت ضربت, ضربتم ضربنا, ضربتم ضربنا, يضرب يضربون, يضرب يضربون, تضرب تضرب, تضرب تضرب, اضرب أضرب تضربون نضرب, تضربون نضرب, اضرب اضربوا, اضرب اضربوا, لا تضرب لا تضربوا, لا تضرب لا تضربوا, ضارب مضروب ضرب, ضارب مضروب ضرب. یہ چار ٹیبل آپ کے بالکل ایک رہ گیا. سمع سوری سمع سمعوا, سمع سمعوا, سمعت سمعت سمعت, سمعت سمعت, سمعت سمعت, سمعتم سمعنا, سمعتم سمعنا, يسمعوا يسمعون, يسمعوا يسمعون, تسمعوا تسمعوا, تسمعوا تسمعوا, أسمعوا أسمعوا تسمعون نسمع, تسمعون نسمع, اسمع اسمعوا, اسمع اسمعوا, لا تسمع لا تسمعوا, لا تسمع لا تسمعوا, سامع مسموع سمع, سامع مسموع سمع. ماشاء اللہ. نقطہ تعلیم
آپ کے چہرے پہ اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ تبسم، خوشی. کتنا یاد رہتا ہے؟ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں صرف 25% یاد رہتا ہے، باقی سب بھول جاتے ہیں. لیکن اگر ہم سنیں بھی ساتھ یا صرف سنیں اگر ہم تو 35% یاد رہتا ہے. اگر ہم دیکھ کر یاد کریں تو 50% یاد رہتا ہے. اگر ہم اس کو دہرائیں تو 60% یاد رہتا ہے. اگر ہم اس کو ایکٹ کریں، اشارے بھی کریں ساتھ، تو 75% یاد رہتا ہے. اور تمام کے تمام اکٹھے کریں تو 95% یاد رہتا ہے. یہ ہے ٹی پی آئی کا کمال کہ ہم تمام طریقوں سے سنتے ہیں تو ہمیں 95% تک صرف اتنی ایفرٹ سے یاد رہ جاتا ہے. قرآن سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا استعمال کر رہے ہیں، اور ٹی پی ایس جو ہم استعمال نہیں کر سکے چونکہ کلاس یہاں پہ ان سیشن نہیں ہے. ادروائز ٹی پی ایس آپ گھر پہ کر سکتے ہیں. ٹی پی ایس کا مطلب ہے ٹوین پیئر اینڈ شیئر. ٹوین پیئر شیئر یعنی دو ساتھی بن جائیں، پیئر کر لیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں. تو دس از ویری ویری افیکٹو. امید ہے آپ یہ گھر پہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن نمبر 19 مکمل ہو گیا. ہم نے 232 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں 41,000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں. اگلا ہفتے ہمارا لیسن ہے صرف ریویژن کا 27. ایک آدھ نئی چیز ہوگی. اینی کوشچنس؟ آئی ایم ہیئر فار دا نیکسٹ 5 منٹس. اس کے بعد حسین صاحب بھی ہیں آپ کا. اس کے بعد اچھا ایک آواز سنیے دوبارہ کائنڈلی، آواز بیچ میں کٹ گئی تھی. سر آپ نے تھوڑے سے